الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني حلما يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ باتیں مزید کرتا ہوں. اسلام کے فرائض میں ایک فرض زکوٰۃ، یعنی جو چیزیں فرض ہیں اور بندے کو اس میں اختیار نہیں، وہ فرض یعنی وہ کرنا پڑے گا، اس وہ لازمی ہے اس کے لیے. اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہیں اللہ کی شریعت میں، وہ دو قسم پر ہیں. ایک وہ ہے جو کرنا ہے اور ایک وہ ہے جو چھوڑنا، اس کو نہیں کرنا. جس کا کرنا ضروری ہو اس کو فرض کہتے ہیں، اور جس کا نہ کرنا ضروری اس کو حرام کہتے ہیں.
اور جس کے کرنے میں اختیار ہے، کرو تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ اور وہ جس کا نہ کرنا ضروری نہیں ہے، نہ کرو تو اچھا ہے، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آتی۔ تو اب جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، یعنی اس میں اختیار نہیں، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں کریں گے تو مجرم بنیں گے، وہ جرمدار آدمی ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکی، لہذا جو آدمی اپنے مال کا ایک خاص حصہ نکال دے گا تو بقیہ مال پاک ہو جائے گا، ورنہ تو اس کا سارا مال ناپاک رہے گا۔ سمجھ آتا ہے؟ سارا مال اس کا ناپاک رہے گا، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نکلی، 40 روپے میں 1 روپیہ نکلا تو باقی 39 روپے پاک ہوگا، اور اگر یہ 40 میں سے 1 روپیہ نہیں نکلا تو پورا 40 ناپاک۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا مال جب دوسرے مال کے ساتھ خلط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا۔ ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکت۔ اس لیے زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، لیکن ہر مسلمان پر نہیں فرض، صرف اس پر فرض ہے جو مالدار ہو۔ اس لیے جو معاشرہ ہوگا مسلمانوں کا وہ 2 قسم میں تقسیم ہو جائے گا، ایک ہوگا مالدار اور ایک ہوگا غریب۔ تو مالدار زکوٰۃ نکالے گا اور غریب لے گا۔ اور بنیادی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ مالدار جس علاقے کے ہیں اسی علاقے کے غریبوں کو زکوٰۃ دے، الا یہ کہ اگر یہ علاقے میں ضرورت نہیں ہے، دوسرے علاقے میں ضرورت زیادہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو ان کو طریقہ بتایا پورا، فرمایا کہ معاذ تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے، وہ پرانی کتابوں والے لوگ ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، تو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی دعوت دے دو۔ ان کو بتا دو کہ پہلے نمبر پر تم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دو، پہلے نمبر پہ یہ بتا دو۔ جب وہ اس بات کو قبول کر لیں گے پھر ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی،
اس کے بعد ان کو بتا دو کہ اللہ تعالی نے ان کے مالوں میں مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اس لیے اسلامی نظام میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں طبقاتی نظام نہیں ہوتا ہے۔ یہ طبقاتی نظام دنیا کا ایک ظالمانہ نظام ہے، اور یہ حکمرانوں کا ایک طریقہ کار ہے۔ لوگوں پر اپنی حکومت جب کرتے ہیں تو یہ ٹیکنیک چلاتے ہیں وہ لوگ، ایک طبقے کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، اور دوسرے طبقے کو دور کرتے ہیں اور ان کو محروم رکھتے ہیں، اور پھر معاشرے کے بیچ میں دو طبقوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتی۔ مالدار غریبوں کو چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو کمینہ سمجھتے ہیں، کم لوگ سمجھتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ مالداروں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کا بس چلتا ہے ان مالداروں کو نقصان پہنچانے کا جو بھی طریقہ، وہ ہر جرم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جس میں یہ دونوں طبقے بداخلاق ہو جاتے ہیں۔ مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہوتا۔ اسلام نے اس نظام کو ختم کیا، ختم اس طرح کیا ہے کہ طبقاتی نظام نہیں بنے گا۔ مالدار نے جو مال کمایا، اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور یہ تصور ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ ہے۔ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال سے دے دو جو اللہ کا مال ہے۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے، تم تو بعد میں آئے ہو، یہ مال پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ آپ دیکھو آج دنیا کے اندر جتنا مال جائیداد آپ کو نظر آتا ہے، یہ کچھ عرصے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج جس کے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں نہ۔ اور آخر میں یہ پھر اللہ کے پاس رہے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین یہ سب کا وارث اللہ ہے۔ تو جب مال آئے گا اسلامی معاشرے کے اندر تو مالدار اور غریب کے بیچ میں نفرت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ مالدار کو حکم ہے کہ جو تم نے جتنا زیادہ کر لیا تو اتنا زیادہ نے زکوٰۃ دو گی۔ 40,000 روپیہ کمایا تو 1,000 روپیہ ہوگی، اگر تم نے زیادہ کر لیا 80,000 تو 2,000 زکوٰۃ۔ جتنا مالدار کے پاس آئے گا اتنا غریب کے پاس جائے گا۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال صرف تمہارے مالداروں کے بیچ میں گردش نہ کرے، صرف مالدار کے ہاتھ سے مالدار، مالدار کے ہاتھ سے مالدار، غریب کا تو نمبر ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہوگا۔
مالدار کے ہاتھ میں آیا تو غریب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس لیے مالدار کو قانون کے ساتھ، شریعت کے ضابطے میں، اخلاق کے ضابطے میں کمانے کی اجازت ہے، لیکن کچھ پابندیاں اس کے اوپر ہیں۔ مال چونکہ اللہ کا ہے، لہذا مسلمان آدمی نہ اس مال کے کمانے میں آزاد، نہ خرچ کرنے میں آزاد۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی سمجھ میں آئے کما لے۔ کہا کہ شراب نشے میں بڑی کمائی ہے، پیسہ چلتا ہے، چرس کے کاروبار میں بڑا پیسہ چلتا ہے، لگا دو نہ، پابندی ہے، حرام جگہ میں پیسہ نہیں لگاؤ گے، ورنہ حرام مال سے پلنے والا جسم اور حرام مال سے بڑھنے والا جسم، اس کے لائق صرف اور صرف جہنم کی آگ، اس کا اور کوئی جگہ نہیں ہے، اس صرف جہنم کی آگ کے لیے بن رہا ہے۔ مسلمان آدمی مال کمانے میں حلال نہیں، اس بات کو محفوظ کر لو اپنے پاس، انہیں جو سمجھ میں آئے کر لیا۔ یہ جاننا پڑے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں جانے گا اور حرام کمائے گا تو سن لو، اس حرام کو کھائے گا، اس کا جسم بنے گا تو جہنم کے لیے بن رہا۔ اگر اس کو خرچ کرے گا تو قبول نہیں، اگر اپنے پیچھے میراث چھوڑے گا تو وبال ہے۔ اس حرام مال کا کیا مصرف ہوگا؟ یہ نہ اپنے لیے استعمال، نہ اپنے بچوں کے لیے، یہ تو آگ ہے۔ وہ ایک غریب آدمی برف بیچ رہا تھا حضرات، تو ایک پولیس والا اس کے پاس زبردستی اس سے وہ لینے لگا، تو جب اس سے کچھ بنا نہیں اور اس نے زبردستی اس کا کچھ حصہ لے لیا، اس سے لے جانے لگا، اس نے کہا لے جاؤ لے جاؤ، یہ ادھر تو بہت ٹھنڈا ہے لیکن آخرت میں بہت گرم ہے۔ مسلمان آدمی مال کے کمانے میں آزاد نہیں ہے۔ جو آدمی کاروبار کرے گا حلال و حرام کو جاننا پڑے گا، ورنہ اگر حرام کمایا تو اس کے نتائج دنیا آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد بھی نافرمان ہوتی، اور حرام مال کے ساتھ جو نتائج ہیں خطرناک، وہ بھی پھر قبول کرنے پڑیں گے۔ اس لیے جو حلال ہے وہ کم بہتر ہے حرام زیادہ سے۔ زیادہ کے پیچھے مت پڑو، برکت والے کے پیچھے پڑو۔ اگر کم مال میں اللہ نے تم کو برکت دے دی، تمہارے کام، تمہاری عزت، سب چیزیں تم کو ملیں گی اور کام ہو جائے گا۔ اور جب برکت نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگا، لیکن نہ تمہاری زندگی سکون اور نہ عزت ہوگی۔ مال کمانے کے اندر مسلمان آزاد نہیں، اور مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ جہاں تمہارا دل کرو گے تم دے دو گے، نہ، حرام جگہ میں لگانے کی اجازت نہیں۔ کوئی تم کو کہے کہ وہ ایک حرام کی مجلس ہے، ناچ گانے کی مجلس ہے،
یا کسی آدمی کو نقصان پہنچانا ہے یا کوئی بھی، تھوڑا سا پیسہ آپ دے دو، اس میں ہم لگا دیں گے. بولو نا، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. آج جہاں حلال کی جگہ ہو، غریب کی مدد ہو، خاندان میں کوئی آدمی ہے تم سے اس کی مدد ہو سکتی ہے، ضرور خرچ کرو. یہ مال اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کچھ کر لو، اس میں یہ نہیں رہے گا تمہارے پاس، نکل جائے گا. بخیل آدمی کی مثال فرمایا کہ وہ زندگی میں دیتا نہیں ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں فلانے کا اتنا، فلانے کا اتنا. اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی فلانے کا ہے، آپ کہو یا نہ کہو. اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مال میرے کام آئے، اس حالت میں آپ دو گے تب آ جائے. حضرات، اپنی زندگیوں کا نظام ٹھیک کرو. ہاں، زندگیوں کا نظام ٹھیک کرو. جوان لوگوں کو اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی دن بدن ختم ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور مالدار لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، دن بدن تمہارا اختیار نکل جائے گا. ابھی ہے تو کر لو، ٹھیک جگہ میں اپنی جوانیوں کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو لگا لو، ورنہ سب چیزیں جائیں گی ہاتھ سے. یہ آنکھوں کی بینائی بھی دن بدن کم ہو جائے گی، یہ کانوں کا سننا بھی دن بدن کم ہو جائے، اور یہ ہاتھوں کی پکڑ بھی دن بدن کمزور ہو جائے گی، اور یہ پیروں کا چلنا بھی دن بدن، اور یہ سب چیزیں دن بدن کمزور ہو جائیں. جتنا موقع ہے موقع کر لو. حضرات، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام کے نظام میں معاشرے کے اندر امیر اور غریب کی نفرت نہیں ہوگی، مالدار متکبر اور مغرور نہیں بنے گا، اور غریب اپنے دل میں کینہ نہیں پالے گا. اپنے دلوں کو صاف رکھو ایک دوسرے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابی خادم کو کہ فرمایا کہ میں اپنے گھر سے اس حال میں نکلتا ہوں کہ میرا سینہ سب کے لیے صاف ہے، لہذا مجھے کسی کی شکایتیں کر کے میرے دل میں کسی کے لیے میل مت پیدا کرو. قانون بھی یہ ہے، جب آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، نام مت لو کہ کون ایسے کرتا ہے، وہ مسئلہ پوچھ لو کہ ایسا ہو تو پھر کیا مسئلہ. ہمارا کسی کے نام سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو یہ سمجھایا، ہماری والدہ کی ہم کو نصیحت کہ جب کبھی تم بیان کرو، تقریر کرو تو اس میں کسی کا نام لے کر کے بات مت کرو کہ فلانا آدمی یہ غلط کرتا ہے. آپ غلط بولو، یہ والا کام غلط، کوئی بھی کرتا ہے غلط ہے، تم کرو تو غلط ہے. آداب یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابی حضرت انس، تم صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تو یہ بہتر، یہ میرا طریقہ، ایسا کرو. اس لیے حضرات، مسلمان معاشرے کے مالدار کو متکبر بننا، کبر کے لہجے میں باتیں کرنا، منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے بات کرنا،
راستے میں سے اکڑ اکڑ کے ساتھ چلنا یہ احمقوں کا طریقہ، اس میں کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، برا ہی لگتا۔ شاید تمہارے سامنے وہ لوگ جو تم سے کمزور ہیں کسی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتے، ورنہ دل دل میں وہ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے سب کو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مسلمان معاشرے کے غریبوں کو کینے والا، حسد والا، بغض والا، جلنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اخلاق بلند کرو۔ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو دو طریقے ہیں، حسد طریقہ نہیں ہے، کینہ طریقہ نہیں ہے، دو طریقے ہیں۔ یا تو تم اپنی محنت کر کے وہ چیز کما لو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لگا ہوا ہوتا ہے، محنت کر حسد نہ کر، حسد نہ کر محنت کر۔ یہ بڑا حکمت کا جملہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اس چیز والے سے حسد اور کینہ مت کرو، محنت کر کے کما لو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ ایک ہی چیز تھی جو اس کو مل گئی، اب اور نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو اپنی خواہش سے اس چیز کو ختم کر دو، طلب مت کرو، اپنا دل بھرو، اپنا پیٹ بھرو۔ سیر چشم کہتے ہیں وہ آدمی جس کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اس کی آنکھیں بھوکی نہیں ہیں۔ اولاد کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے، بھوکی آنکھوں والا نہیں ہے کہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ مجھے مل جائے، بھری آنکھوں والا ہے۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں سیر چشم، آنکھیں اس کی بھری، سب چیزیں نہ اس پرواہ نہیں اس۔ اس لیے زکوٰۃ کا طریقہ مقرر ہے۔ مسلمان مالداروں کے اوپر اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ نکالیں گے۔ اگر نہیں نکالیں گے ان کا سارا مال گندا ہے۔ گندا ہے، گندا مال استعمال ہو۔ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے، بخیل بنے ہوئے، کنجوس بنے ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مال کو جمع کر کے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال پر انہوں نے بخل کر کے جمع کیا تھا یہی ان کے گلے کا توق بنے گا، یہ ان کے گلے کا توق۔ حدیث شریف میں اس آیت کی تفصیل آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہی مال اس کا ایک گنجا سانپ بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرات کہ آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں اور آخرت کی جتنی سزائیں ہیں یہ دنیا کے عمل ہیں، وہ عمل ادھر جسم بن جائے گا۔ یہ جو مال تھا نا جس میں زکوٰۃ نہیں دیا، ادھر جا کر کے خطرناک سانپ بن گیا۔
اس آدمی سے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ اب جتنا اپنے لیے موٹا بناتے ہیں نا، جتنا جمع کر کے خزانہ بناتے ہیں، جتنا بڑا سانپ بنانا ہے کسی کو، اتنا زیادہ بخل کرے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جمع کر لیا بھائی، 40,000 کے اندر 1,000 بچا دیا، اور 80,000 میں 2,000 بچا دیے، اور 1,00,000 میں 2,500 بچا دیے۔ بس جتنا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اتنا سانپ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے تو برا ہو گیا۔ حقیقت کو جانو۔ 2,500 روپے کیا چیز ہے؟ 1,00,000 روپے میں 2,500 کیا چیز ہے بھائی؟ ایک وقت کے کھانے پہ تم لگا دے دو۔ آج کل تو ایک وقت کے کھانے میں لوگ اتنا دے دیتے۔ پورا سال ایک مال تم استعمال کرو، 1,00,000 روپیہ، اور 2,500 کسی غریب کے لیے دل نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت ہے، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی اپنے پاس خزانہ کر کے سٹور کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو تکلیف دینے والے عذاب کی مبارکباد دے دو۔ بولو تم کو تمہارا مال نہیں، تم کو ایک تکلیف دینے والا عذاب مبارک ہو۔ وہ مال کیسے ہوگا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ جو مال نہیں ہوگا سونا چاندی کا، اس کو تختیوں کی شکل میں جہنم میں گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر یہ تختیوں کو جہنم کی آگ میں خوب تپا کر کے گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، پہلو پر لگایا جائے گا اور پیٹھ پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم اپنے لیے بنائے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جو آدمی خزانہ کرے گا مال کو اور تختیاں بنا کر کے اس کی پیشانی پر، پہلو پر، پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا، اس میں بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالدار آدمی جب غریب کو دیکھتا ہے تو پہلے اس کے پیشانی پر بل آتے، پھر وہ رخ پھیر کے پہلو کرتا ہے اور پھر پیٹ پھیر کر کے روانہ ہو جاتا ہے، تو نمبر سے جو اس نے کیا تھا، نمبر سے وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے حضرات اپنے اوپر ترس کھاؤ، اللہ کی مخلوق میں کسی کو کمتر مت سمجھو، اللہ کی تقسیم، اللہ نے مالدار کو مالدار، غریب کو غریب بنا دیا، اس کا الٹ بھی ہو سکتا، اس مالدار کو اللہ غریب بنا دے، اس غریب کو اللہ مالدار بنا دے، بالکل اللہ کی قدرت۔ میں نے آپ کو شاید وہ قصہ سنایا تھا کافی عرصہ قبل، میرے ایک واقف نے مجھ کو قصہ سنایا، وہ سونے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مارکیٹ میں تھے
اور اس مارکیٹ کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا مالدار سونے والا تھا، جس سے ہم لوگ بھی اگر ملاقات کرنا چاہتے تو اس کے سیکرٹری سے پہلے ہم وقت لیتے اور پھر ہفتے کا ٹائم ہم کو ملتا، ہفتے کے بعد ہمارے لیے اس سے ملاقات ہوتی، اتنا ہمارے اور اس کے بیچ میں فرق تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حالات بدلے اور وہی آدمی جس سے ہمارے لیے ملاقات میں کم از کم ہفتے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، وہ آدمی میری دکان پر بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، لہذا مالدار لوگوں کو بالکل اللہ کے خوف سے اللہ کا مال سمجھ کر جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اپنے معاشرے کے غریبوں کو دے دے، غریبوں پر کوئی احسان نہ کرے۔ حضرات، یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں خزانہ کرتے ہیں، یہ مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے۔ کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تو یہ ہو جائے، تو پریشان ہو۔ تو حضرت عمر نے جب لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ میں آپ کا یہ قصہ حل کرتا ہوں، یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال اپنے پاس رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نکال لی جائے وہ پھر خزانہ نہیں رہتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بتایا کہ جو لوگ اپنے مال کو خزانہ بنائیں گے تو یہ مال ان کے لیے پھر عذاب کا سبب بنے گا۔ فرمایا خزانے سے مراد وہ مال جس میں زکوٰۃ نہیں نکالی، جب زکوٰۃ نکال لی اب وہ خزانہ نہیں رہا۔ لہذا جس 40,000 میں مثلا 1,000 نکل گیا، اب وہ خزانہ 39 نہیں رہا، وہ پاک ہو گیا۔ اس لیے جو سمجھنے کی بات ہے حضرات، مسائل تو میں نماز کے بعد بیان کرتا ہوں نا زکوٰۃ کے۔ پچھلی دفعہ جمعے کے بعد میں نے فرق بیان کیا تھا مالدار اور غریب کا، کہ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے، غریب کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جن کا بنگلہ ہے، کاروبار ہے بڑا، وہی مالدار ہے، میں تو غریب آدمی ہوں۔ نہ، معلوم کرو، شریعت کی نظر میں مالدار اور غریب وہ نہیں ہے جو ہماری نظر کے اندر ہے۔ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، خاص طور پر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ عرصہ ہو گیا زکوٰۃ دی بھی نہیں، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی ان کو۔ یہ عذر مت کرو کہ کیا کریں گے، تو اتنی زکوٰۃ دے دو، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ حضرات، اسی مجمع میں اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ایک وقت میں نے زکوٰۃ کی بات بیان کی، اور خاص طور پر یہ کہ خواتین کے پاس جو سونا ہے وہ اس کا مقدار معلوم کریں، اور اگر ان خواتین کے پاس سونا بھی ہے کچھ تولے اور ان کے پاس کیش روپیہ بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ زکوٰۃ نکالیں گی۔ تو ایک صاحب آئے اور وہ کئی جگہ پر ملازمت کرتے تھے، اپنی نوکری کرتے تھے، بس مختصر سی ان کی تنخواہ تھی۔
تو مجھے کہتا ہے کہ میری بیوی کے پاس تو سونا تو ہے اور کچھ روپیہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، جیسے کم از کم علماء نے لکھا 500 روپیہ، تو یہ زکوٰۃ تو دینی پڑے، زکوٰۃ تو دینی پڑے۔ کہا ہے نہیں، پھر کیا کریں گے، ہمارے پاس نہ روپیہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالے۔ تو میں نے کہا کہ سونے کا کچھ حصہ بیچو اور زکوٰۃ دے۔ حضرات اس غریب نے ایسا کیا، اس شیر نے ایسا کیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگل شیروں سے خالی نہیں ہے، اس معاشرے میں اب بھی شیر رہتے ہیں جن کے لیے مال اصل نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے۔ اس لیے معلوم کرو، اپنے تعلقات اللہ سے خراب مت کرو۔ زکوٰۃ آتی ہے، جو مال والا زکوٰۃ اس کا حساب کرو، وہ بہت مختصر زکوٰۃ دیتا، باقی مال پاک صاف استعمال کرو۔ باقی زکوٰۃ کی جو تفصیلات حضرات انشاءاللہ مسائل کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے، سمجھ میں اللہ جل جلالہ سب کو